ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی قوم سے تھا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ قارون اس کائنات کا سب سے مالدار انسان تھا۔ اس کا واقعہ قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مذکور ہے۔ سورہ القصص میں ہے، قارون کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کتنا مالدار ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو کیمیا گری کا علم تھا، وہ مٹی سے، پیتل سے سونا بنا جانتا تھا۔ الغرض اس کے دولت جمع کرنے کی وجہ جو بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ ایک رات اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا مالدار ہوں، میرے پاس کتنی دھن دولت ہے۔ اور یہ خیال ہر مالدار کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا مالدار ہوں۔ کوئی کپڑے اچھے پہن کر اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے، کوئی نئی قیمتی گاڑی خرید کر دولت کا اظہار کرتا ہے، کوئی مکان اور بنگلے بنا کر اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے۔ الغرض ہر شخص کا اپنا طریقہ کار الگ ہے۔ اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں کتنا مالدار ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اس نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا، میری جتنی دولت ہے، میرا جتنا مال ہے، اس کو ایک بہت بڑے میدان میں ترتیب کے ساتھ لگا دیا جائے۔ ایک طرف سونے کے ڈھیر ہوں، چاندی کے ڈھیر ہوں، ہیرو جواہرات پڑے ہوئے ہوں، مال و زر ہو، درہم اور دنانیر ہوں۔ کئی دن اس کے سامان کو ترتیب دینے میں لگ گئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانے کی تو گنتی ہی نہ تھی۔ الغرض خدمتگاروں نے اس کا پورا مال، اس کی پوری دولت، اس کا پورا خزانہ ایک بہت بڑے میدان میں ترتیب دے دیا اور لوگوں میں منادی کرا دی کہ لوگوں آؤ قارون کے خزانے کو دیکھو، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے۔ اور یہ شخص اتنا کنجوس تھا، اتنا کنجوس تھا کہ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنتا تھا، کپڑے دھوتا نہیں تھا کہ میں غریب ہو جاؤں گا۔ الغرض جب سامان ترتیب سے جوڑ دیا گیا، خزانہ ترتیب سے لگا دیا گیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی اس زینت گاہ میں، اس میدان میں یہ نکلا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کا کتنا مال و زر ہے۔ اب اس کے مال و زر کو دیکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے، دو قسم کے لوگ آئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو دنیا دار تھے، جن کے دلوں میں صرف دنیا کی وقت تھی، آخرت کے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اہل علم تھے، اہل عمل تھے، جو صلحاء تھے، ان کے ذہن میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ جب وہ مالدار لوگ، دنیا دار لوگ، قرآن کہتا ہے ان کی نظر خزانے پر پڑی دنیا داروں کی، تو انہوں نے بھی ایک جملہ بولا۔ اللہ نے وہ جملہ قرآن میں بیان کر دیا۔ جب نیک لوگ آئے، اہل علم آئے، اہل عمل آئے، انہوں نے بھی ایک جملہ بولا۔ اللہ نے وہ جملہ بھی قرآن میں نقل کر دیا۔ جب دنیا دار آئے، وہ کہنے لگے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا، وہ دنیا دار کہنے لگے، اے کاش کہ ہمیں
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ ہمیں اتنا خزانہ دے دے جتنا قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے یہ تو قسمت کا بڑا دھنی شخص ہے، بڑا لکی شخص ہے، بڑے بخت والا ہے، بڑے نصیبوں والا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال و زر ہے۔ جب یہ بات ان نیک لوگوں نے سنی، اہل علم نے سنی، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ یہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارا خانہ خراب ہو، تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ دنیا مانگ رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، دنیا میں اصل چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے، تم دنیا مانگ رہے ہو۔ اور الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زکوٰۃ کا وقت آیا، جب خیرات کرنے کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا اے قارون احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے عطا فرمایا، تو بھی لوگوں کو یہ خیرات کیا کر، لوگوں کو دیا کر، لوگوں پر احسان کیا کر۔ کہنے لگا اے موسیٰ اس کا مطلب یہ ہے میں غریب ہو جاؤں، میں مفلوک ہو جاؤں گا، میں مسکین ہو جاؤں گا، میرا مال و زر ختم ہو جائے گا، تو میری مال سے حسد کرتا ہے، تو میرے مال کو دیکھ کر جیلس ہو گیا ہے، تیرے دل میں حسد اٹھتا ہے کہ میرے پاس مال کیوں نہیں، لہٰذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں خیرات نہیں کرتا۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس موقع پر شیخ سعدی کا جملہ مجھے یاد آ گیا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا کا راؤنڈ لگایا ہے، پوری دنیا پھر چکا ہوں، فرماتے ہیں پوری دنیا میں مجھے 2 بندے کبھی نہیں ملے، 2 بندوں کو میں نے بڑا تلاش کیا، آج تک وہ 2 بندے مجھے نہیں ملے۔ کسی نے سوال کیا ایک شیخ سعدی کون سے 2 بندے؟ آپ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، آج تک مجھے ایسا بندہ نہیں ملا۔ اور فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ جس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی گرفت سے اس دنیا میں بچ گیا ہو، مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا کہا، اس نے الٹا بکواس بازی کی اور کہا کہ تو میرے مال کو دیکھ کر جیلس ہو گیا ہے، حسد کرتا ہے، میں کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، اور الٹا آپ پر غلط کردار کا آپ پر الزام لگا دیا، برا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا پیغام پہنچانے کا یہ نتیجہ ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کیا یا اللہ اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن کر دے، نہ یہ رہے نہ اس کا خزانہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا ہم نے حکم دیا اے زمین اس کو اور اس کے خزانے کو نگل لے۔ خزانہ زمین کے اندر جا رہا ہے، قارون کے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے ہیں۔ جب پاؤں کو سختی سے زمین نے پکڑا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کہنے لگا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر ہلایا، نہیں یا اللہ۔ زانو اندر چلے گئے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ زاروں قطار رونے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، حتیٰ کہ اس کا شکم زمین کے اندر چلا گیا، بازو زمین کے اندر چلے گئے، گردن رہ گئی، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ کہا نہیں یا اللہ، اے زمین اور نگل لے، اے زمین اور نگل لے۔ آج بھی اس کی لاش زمین کے اندر جا رہی ہے، اس کا خزانہ زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا، قارون بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا اے موسیٰ قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا،
اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ تو نے معاف نہیں کیا۔ گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، آہیں بھرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، مگر آپ نے معاف نہیں کیا۔ اے موسیٰ اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا، اس طرح گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں عرض کرتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب نے فرمایا اے موسیٰ میں قارون کو معاف کر دیتا، میں قارون کو معاف کر دیتا۔ اے مسلمان اگر تو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، وہ تو قارون کو بھی معاف کرنے والا ہے، وہ تو قارون کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ تیری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔